الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے دین میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے. قاعدہ یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلتے ہیں. جو لوگ جد و جہد سے کام نہیں لیتے، کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے راستے بھی نہیں کھلتے. اس آیت میں کئی پہلو سے غور کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا، مفسرین نے لکھا ہے کہ فینا کا مطلب ہے فی دیننا. جو لوگ ہمارے دین میں مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. اب جو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں، سبق آموز ہیں، جو ہماری رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ والذین جاہدوا، جاہد یجاہد مجاہدۃ کے معنی جہاد کرنے کے بھی ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرنے کے معنی بھی ہیں. اس لیے کہ باب مفاعلہ عربی زبان میں صدور الفعل من الجانبین کے لیے بھی آتا ہے. دونوں طرف سے جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو مفاعلہ سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے مصافحہ، مصافحے کے معنی دونوں طرف سے ہاتھ ملانا. معانقہ مفاعلہ کے وزن پر، اس کے معنی دونوں طرف سے گردن ملانا. مذاکرہ دونوں طرف سے بات کرنا. مناظرہ دونوں طرف سے غور و فکر کرنا. مفاعلہ کے وزن پر جو لفظ بھی آئے گا اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ صدور الفعل من الجانبین، دونوں طرف سے کم از کم دو آدمیوں کے درمیان جو جد و جہد ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنا مدعا دوسرے کو منوانا چاہتا ہے اور دوسرا اپنا مدعا اس کو منوانا چاہتا ہے، اسے مفاعلہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے. تو یہاں پہلی گفتگو تو یہ ہوگی کہ مجاہدے کا کیا معنی.
ایک تو یہ بات سمجھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ فی نا کا مطلب تو ہے ہم میں. کہنے والے اللہ تعالی ہیں. تو یہاں اللہ کی ذات میں مجاہدہ مقصود نہیں ہے، اللہ کے دین میں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں غور کرنا ہے. تیسری گفتگو یہاں یہ ہوگی کہ لنہدینہم ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے. ہدایت کے کیا معنی؟ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں عربی میں. راستہ دکھانا، راستہ بتانا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. اور منزل پر پہنچا دینا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. لنہدینہم لام تاکید کا ہے، نون تاکید کا ہے. ضرور بالضرور یہ ترجمہ ہوگا اس کا، تاکید کے ساتھ. ہم ضرور بالضرور ہدایت دیں گے. ہدایت کے کیا معنی ہوگا؟ ہم اس کو منزل پہ پہنچا دیں گے یا ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے. تین گفتگو. چوتھی بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ سبلنا، سبل جمع ہے سبیل کی. سبیل کہتے ہیں راستے کو. ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے یا راستے دکھا دیں گے. یہاں کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو راستے کیا ہے وہ؟ ہدایت کا راستہ سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لے کر آئے وہ ہدایت کا راستہ ہے. یا راستے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ہم ان کو راستے دکھا دیں گے. وہ راستے کیا ہیں؟ چار باتیں. پانچویں بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ سبل کی اضافت کی گئی ہے نا کی طرف. سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے. اپنے راستے تو کیا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جو اللہ کا راستہ نہ ہو، جس میں احتمال غلطی کا ہو؟ یہ ساری گفتگو یہاں کرنی پڑے گی اور ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وہ بعد کی بات ہے. فی الحال ان مراحل سے تو گزرے پہلے. اس آیت کو سمجھیں گے تو بہت بڑا مسئلہ دین کی رہنمائی کا سمجھ میں آ جائے گا. بہت بڑا مسئلہ. 5 بحثیں ہیں، یہ 5 موضوع ہیں. ان 5 موضوعات کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ دین کا بہت بڑا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. جاہد یجاہد مجاہدتن، اس کے معنی ہے مقابلے میں کوشش کرنا.
جد و جہد کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک نفس اور ایک شیطان، یہ ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا گیا. نفس انسان کے باطن میں ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. شیطان انسان کے خارج میں، باہر ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اب ایک اندر ہے نفس جو انسان کو برائی کے لیے آمادہ کرتا ہے، ایک باہر ہے شیطان ابلیس جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. ان کے کتنے حربے ہیں، کتنی چالیں ہیں، کتنے ذرائع اختیار کرتے ہیں، ان ذرائع کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نہ سمجھے تو ہم نہیں بچ سکتے. اگر ہمیں دشمن کی چالیں معلوم ہوں ہم بچ جائیں گے. اگر ہمیں دشمن کی چالیں معلوم نہ ہوں ہمارے لیے بچنا ممکن نہیں. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا نفس کی چالیں کیا ہیں، شیطان کی چالیں کیا ہیں، کون کون سے حربے نفس انسانی کتنے حربے استعمال کرتا ہے انسان کو ورغلانے اور دھوکہ دینے کے لیے. شیطان کتنے حربے استعمال کرتا ہے، کتنے ذرائع استعمال کرتا ہے انسان کو ورغلانے اور اس کو بہکانے کے لیے. اگر ہم ان چالوں سے ہوشیار ہوں گے، ان کو سمجھتے ہوں گے، ہر قدم پر ہمارے سامنے اگر یہ حربے ہوں گے تو ہم ان سے بچنے کی تدبیر کر سکیں گے. نہ ہو تو ہم ان سے بچنے کی تدبیر نہیں کر سکتے. عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے دشمن سے ہوشیار رہے. عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان اتنے ذرائع اختیار کرے، اتنے ہتھیار اختیار کرے، اتنی تدبیریں اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے دشمن حملہ نہ کر سکے اور مرعوب ہو جائے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنی تیاری کرو. من قوت، طرح طرح کی قوتوں سے، طرح طرح کے اسلحے سے، طرح طرح کے ہتھیاروں سے. من قوت ومن رباط الخیل، تر و تازہ گھوڑوں کے ذریعے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس تیاری کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو ترہبون، ڈرا دو، خوف زدہ کر. دشمن یہ سوچ کر
کہ اتنی بڑی طاقت پر حملہ کرنا میری قدرت میں نہیں ہے. یہ ضروری ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا دشمن نفس ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تدبیریں کتنی ہیں، اس کی تدبیریں کتنی ہیں، اور ہمیں اتنی تیاری کرنی پڑے گی، اتنی تیاری کرنی پڑے گی کہ ہمارے یہ دونوں دشمن مرعوب ہو جائیں. ترہبون بہ عدو اللہ وعدو، ان کی یہ جرأت نہ ہو کہ یہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو ہم ناکام ہو جائیں گے. ہمارا دشمن ہم پر شب خون مارے گا اور ہم 1 منٹ کے اندر زیر ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شیطان کے حربے کیا ہیں اور نفس کے حربے کیا ہیں. اللہ تعالی نے سب چیزیں کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی. سمجھو کہ یہ نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے. لامارۃ، آمر نہیں فرمایا. آمر کے معنی حکم دینے والے کے ہیں، امار کے معنی بہت زیادہ حکم دینے والا، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے غلبے کے ساتھ. ان النفس لامارۃ، یہ بہت بڑے درجے کا ڈکٹیٹر ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے. لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ کی مہربانی ہو. اللہ کی مہربانی کیسے ہوگی؟ یہ نہیں کہ کیٹیگری بھائی ایک طبقہ ہے جن پر اللہ کی مہربانی ہوگی، ان کو نہیں بہکا سکتا. کوئی کیٹیگری بنا کر اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کر دی. ایک کیٹیگری ایسی ہے، کیٹیگری وائز بھی اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو کیٹیگری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا. ان تک نفس اور شیطان کی رسائی ممکن نہیں ہے کیٹیگری کے اعتبار سے. لیکن یہ نبوت غیر اختیاری ہے. نبوت بالکل غیر اختیاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اس کے بعد درجہ آتا ہے ولایت کا. ولایت کا کوئی مقام غیر اختیاری نہیں ہے. ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے، وہ بھی اختیاری ہے. ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے، وہ بھی اختیاری ہے. ولایت کا اعلیٰ ترین مقام اس کے بعد عباد مخلصین کا ہے، وہ بھی اختیاری ہے. ولایت کا کوئی مقام غیر اختیاری نہیں ہے. اس لیے کیٹیگری وائز صرف ایک طبقہ ہے جن کو اللہ تعالی نے مستثنیٰ کیا، الا ما رحم ربی. ان تک نفس کی رسائی نہیں ہو سکتی. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوگا؟ کیا اس کیٹیگری کے اندر ہم داخل ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں. اس کا کوئی طریقہ ہے.
تو ایک طرف نفس اور شیطان، مقابلہ کس سے ہے ان کا؟ ان کا مقابلہ ہے جبلت اور فطرت سے۔ جبلت اور فطرت۔ جبلت کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ فطرت انسان کی وہ صلاحیت ہے جو انسان کی نیکی کی دعوت کو قبول کرتی ہے۔ جبلت وہ صلاحیت ہے جو نیکی کی طرف ابھارتی اور نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ فطرت وہ صلاحیت ہے جو انسان کی نیکی کی دعوت کو قبول کرتی ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے فطرت اور جبلت دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جیسے ہر انسان کے اندر نفس اور ہر انسان کے ساتھ شیطان رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے اندر جبلت اور ہر انسان میں فطرت، یہ بھی پیدائشی طور پر رکھی۔ جبلت انسان کو حکم دیتی ہے نیکی کا، نفس انسان کو حکم دیتا ہے برائی کا۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی، اب یہ جنگ شروع ہو گئی۔ جبلت کہتی ہے نیکی اختیار کر، نفس کہتا ہے گناہ کا ارتکاب کر۔ نفس انسانی کا کام ہے قبول کرنا، نفس کا کام ہے قبول کرنا، نفس اور اسی طرح فطرت کا کام ہے قبول کرنا۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں وہ کیا حربے استعمال کرے گا؟ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کی دعوت دینے والا، وہ کون کون سے حربے استعمال کرے گا؟ جبلت انسانی کون کون سے طریقے استعمال کرے گی؟ اس سے اگر ہم واقف ہوں گے، بیدار ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے اور ہم دشمن کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے، سمجھدار نہ ہوئے تو ہم مار کھا جائیں گے۔ نفس انسانی شیطان کی مدد سے حملے کرتا ہے۔ شیطان کے حربے کیا ہیں؟ حق اعلی شان فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ شیطان نے انسان کے لیے مزین کیا حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، خواہشات کی محبت، اچھی صورتیں، اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی جائیداد، اچھی سواری، اعلیٰ ترین چیز، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، اس کی خواہشات انسان کے اندر پیدا کی۔ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کا حصول ممکن ہو یا ناممکن ہو، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اچھے مکان کو دیکھ کر، اچھے عہدے کو دیکھ کر، اچھی دولت کو دیکھ کر،
اچھے حسن و جمال کو دیکھ کر، اچھی سواری کو دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ مجھے مل جائے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ من النساء، عورت کو دیکھ کر اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، چاہے اپنے پاس 4 پہلے سے موجود ہوں، وہ کہتے ہیں 5ویں بھی مل جائے۔ اپنے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اپنی بیوی کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، جب وہ دوسرے کی دیکھتا ہے وہ کہتے کاش یہ مجھے مل جائے، اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ من النساء، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہ سب سے بڑا حربہ ہے شیطان کا۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ یہ سب سے بڑا حربہ ہے شیطان کا۔ من النساء والبنین، بچے، بچوں کی محبت، ان کے خواہشات، ان کے تقاضے، نفس شیطان کی تعلیم سے، شیطان کے ذریعے سے نفس انسانی انسان کے اندر یہ ڈالتا ہے۔ یہ بچے ہیں، ان کے تقاضوں کے لیے انسان رشوت لیتا ہے، انسان سود لیتا ہے، انسان چوریاں کرتا ہے، انسان غصب کرتا ہے، انسان جیبیں کاٹتا ہے، انسان قتل کرتا ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے۔ یہ صرف بچوں کا فتنہ ہے۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر شیطان کا ایک حربہ ہے۔ کتنے زیورات ہوں عورت کے پاس، اس کے ہر میں مزید کا تقاضا ختم نہیں ہوتا، وہ کہتی اور مل جائے، اور مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، اس میں انسان کا دل اٹکا ہوا ہے، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور کہیں جا کر انسان بس نہیں کرتا۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، دیہاتوں میں رہنے والے، ان کے پاس جانوروں کے انبار، گلے پورے پورے، ریوڑ، وہ جب دوسرے کا ریوڑ دیکھتے ہیں، ان کا بس چلے تو اپنا ریوڑ اس کے قریب لے جا کر 2-4 جانور وہاں سے گھیرنا۔ جو ہے اس پر قناعت نہیں ہوتی ہے، جو طمع اتنی انسان کے اندر بھر دی ابلیس نے اور نفس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ مرتے دم تک اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی اور والخیل المسومۃ والانعام والحرث، زمین ہے، کتنی زمین آپ کے پاس ہے، مربوں میں بھی زمین ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب وہ پانی دینے کے لیے کھالا کاٹوں تو ذرا سے 1 فٹ دوسرے کی زمین میں سے اور کاٹ لوں، پانی کی نالی دوسرے کی زمین میں چلاؤں، اپنی زمین میں نہ چلاؤں، پانی مجھے ملے لیکن نالی دوسرے کی زمین میں چلے، اپنے میں جتنی بچا سکوں وہ بچا دوں۔
یہ انسان کے حرص و طمع کہاں تک جائے گی؟ نفس اور شیطان کے یہ حربے طرح طرح کی زینتیں، خوبصورتیاں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، حسن و جمال کی محبت، یہ سب انسان کے اندر بڑھتی جانی، اندر سے جبلت اور فطرت وہ روکتی ہے، نہیں یہ نہیں چاہیے، ناجائز ہے، یہ ناجائز۔ اب یہ ان میں لڑائی ہو رہی ہے، اب ان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ نفس اور شیطان کہتے ہیں چاہیے، جبلت کہتی ہے نہیں چاہیے، ان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اس لڑائی کا نام جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کر لے، چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا، اسے مہاجر کہتے ہیں۔ ترک وطن کرنے والا مہاجر صرف وہی مہاجر نہیں، بلکہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات سے ہجرت کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا انہیں چھوڑ دے۔ جیسے ترک وطن کر کے وطن چھوڑ دینے والا مہاجر ہے، حدیث میں فرمایا جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے، ادھر التفات بھی نہ کرے، وہ اصل مہاجر ہے۔ اب یہ نفس اور شیطان میں، نفس اور شیطان کا فطرت اور جبلت کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے بھرپور نفس اور شیطان کی کوشش ہے کہ وہ فطرت اور جبلت کو زیر کر دے۔ فطرت اور جبلت کی کوشش ہے کہ وہ نفس اور شیطان کو زیر کر دے۔ اس کا نام ہے مجاہدہ، باب مفاعلہ، دونوں طرف سے باب مفاعلہ چل رہا ہے، مجاہدہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے دونوں طرف۔ کون کامیاب ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اللہ تعالی نے یہ بشارت سنا دی کہ اگر تم ہمت ہار کر بیٹھ گئے تو نفس کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دور آئے گا کہ جب قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے ہمت ہار دی، ہتھیار ڈال دیے، تو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم، اور پھر وہ دور آ جائے گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی دلوں پر مہریں لگا دی، صلاحیت قبول کرنے کی ختم ہو گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ لہم قلوب، یہ نہیں ہے کہ جن کے دلوں پر مہریں لگی ان کے دل ختم کر دیے گئے، کاٹ کے پھینک دیے گئے۔ جن کے کانوں پر مہریں لگی ان کو بہرا بنا دیا گیا، جن کی آنکھوں پر پردے ڈالے گئے ان کو اندھا بنا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوں گے سمجھیں گے نہیں۔
وَلَهُمْ آیُنٌ آنکھیں ہوں گی لا یبصرون بہا حق کو نہیں دیکھیں گے. وَلَهُمْ آذَانٌ کان ہوں گے لا یسمعون بہا لیکن حق کو نہیں سنیں گے. یہ نہیں ہے کہ کان ختم کر دیے جائیں گے، آنکھیں ختم کر دی جائیں گی، دل ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہتھیار ڈالنے کے نتیجے میں ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، ان میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. لہم قلوب لا یفقہون بہا دل ہوں گے سمجھائیں گے کچھ نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں ہوں گی لیکن حق نظر نہیں آئے گا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہوں گے لیکن حق سنائی نہیں دے گا. اولئک کالانعام بل هم اضل یہ لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے بلکہ جانوروں سے بدتر ہوں گے. جانور تو مکلف نہیں ہے، یہ مکلف ہونے کے باوجود ان سے بدتر ہوں گے. اس جنگ میں نفس اور شیطان، فطرت اور جبلت، اگر اس جنگ میں تم نے ہمت ہار دی، تم نے ہتھیار ڈال دیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس اور شیطان غالب آئیں گے، اور غالب آنے کے بعد تمہاری صلاحیتیں کم ہوتے 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 ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان پر پردے ڈال دیے جائیں گے. پھر جب ان پر پردے پڑ جائیں گے اس کے بعد نبی اور پیغمبر بھی اگر ان کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. پھر اگر نبی اور پیغمبر بھی ان کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اے نبی، اگر آپ کا دل چاہے ہدایت کے لیے، جسے آپ چاہتے ہو، محبوب رکھتے ہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر اس کے دل پر پردے پڑ گئے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. وقت سے ختم ہو گیا. جاؤ. نفس اور شیطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. پھر نبی اور پیغمبر بھی اگر ہدایت دینا چاہے تو وہ ہدایت نہیں دے سکتے. اور اگر تم نے نفس اور شیطان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، تم نے جد و جہد کیا، مجاہدہ کرتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا پھر ہم راستے کھولیں گے. پھر ہم راستے کھولیں گے. اور وہ راستے کیسے کھولیں گے؟ ایک راستہ نہیں، تدریجن. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے نفس کو جو برائی کی دعوت دینے والا ہے ہم اس سے روک دیں گے. وہ برائی کی دعوت دینے کے بجائے ان النفس لامارۃ بالسوء کے بجائے وہ نفس لوامہ بن جائے گا. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. امارہ نہیں رہے گا، وہ نفس لوامہ بن جائے گا. لوامہ کے مطلب ملامت کرنے والا. وہ نفس یہ کہے گا جھوٹ بولنا برا ہے، غیبت بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، رشوت بری چیز ہے. نفس یہ کہے گا کہ یہ تمام چیزیں بری ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اختیار کرو، یہ سود لو، رشوت لو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، وہی نفس یہ کہے گا ولا اقسم بالنفس اللوامہ کہ وہ ہر چیز پر ملامت کرے گا. اس پر بھی ملامت، یہ بھی بری، یہ بھی بری، یہ بھی بری، یہ بھی بری، یہ بھی بری. اگر تم نے اس جہاد کے اندر ہتھیار نہ ڈالے دشمن کے سامنے اور تم لڑتے رہے تو ہمارا یہ وعدہ ہے ہم راستے کھولیں گے جن میں پہلا راستہ یہ ہوگا کہ ہم اس نفس کو امارہ کے بجائے لوامہ بنا دیں گے.
یہ پہلا راستہ ہوگا. اگر تم مزید لڑتے رہے، مزید تم نے کوشش کی اور مزید تم نے جہاد کیا، مجاہدہ 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 تم کرتے رہے تو پھر تمہیں اور بتائیں اگلا راستہ یہ ہوگا کہ ہم اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا، وہ بالکل اطمینان سے بیٹھا رہے گا، کسی برائی کا تذکرہ نہیں کرے گا. دعوت دینا تو درکنار، برائی کا تذکرہ نہیں کرے گا. تذکرہ پہلے مرحلے میں برائی کا تذکرہ کر کے اس پر ملامت کرے گا، اگلے مرحلے میں برائی کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے، وہ برائی کی دعوت بھی نہیں دے گا، تذکرہ بھی نہیں کرے گا، اس پر ملامت بھی نہیں کرے گا، ملامت کے عنوان سے بھی برائی کا ذکر نہیں کرے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. مزید اگر تم جد و جہد کرتے رہے، مزید اگر تم اس کے ساتھ دوڑتے رہے اور تم کبھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نفس راضیہ بن جائے گا. نفس راضیہ، وہ کہے گا جدھر آپ چل رہے ہیں میں راضی ہوں، جدھر آپ چل رہے ہیں میں راضی ہوں. جی یہ نفس راضیہ بن جائے گا. اور پھر اگر اور تم کوشش کرتے رہے تو یہ نفس مرضیہ بن جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور جب یہ مرضیہ بن جائے گا تو پھر نفس یہ کہے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا اب میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو، بے کھٹک جا جنت کے اندر، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے جو نفس اور شیطان کے ساتھ مسلسل جہاد ہو رہا ہے. اگر شیطان نے یہ دعویٰ کیا بارگاہ الہی کے اندر، جب اعلیٰ شانہ نے اسے حکم دیا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، نکل یہاں سے، تو مردود ہے، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے. اس وقت ابلیس نے درخواست کی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. کس بات کی؟ کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، مجھے مہلت ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اس حربے کو بھی آزما کے دیکھ لیں. اس نے کہا میں اس طرح بہکاؤں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. 23 پارے کی آیت ہے الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اے اللہ کچھ بندے تیرے ایسے ہوں گے جن تک میری رسائی نہیں ہوگی، انہیں میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ سامنے، پیچھے، داہنے، بائیں، 4 سمتیں. اوپر کیوں نہیں کہا؟ نیچے سے کیوں نہیں کہا؟ 6 سمتیں ہوتی ہیں، 6 میں سے 4 بیان کی، 2 کیوں چھوڑ دی؟ یہ کیوں نہیں کہا میں اوپر سے آؤں گا یا میں نیچے سے آؤں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، من بین ایدیہم سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دانے سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں سے آؤں گا. یہ کیوں نہیں کہا وعن فوقہم اوپر سے آؤں گا، ومن تحتہم نیچے سے آؤں گا؟ یہ 2 کیوں نہیں کہے؟
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ نیچے سے آنا تو ذلت ہے شیطان کی، نیچے سے آنا تو شیطان کی ذلت ہے، ذلت کو اس نے برداشت نہیں کیا، اور اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھے نا؟ اللہ نے ان شیطان کو آزادی دی، جا آزما، میرے بندوں کو دیکھ اور میری رحمت کو دیکھ۔ یہ ہے مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا۔ اب دوسرا مرحلہ آئیے، فینا، فینا کا مطلب ہے فی دیننا، مجاہدہ ہمارے دین میں، دین نام ہے علم اور عمل کا، دین نام ہے اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق ظاہری، اخلاق باطنی کے مجموعے کا دین نام ہے۔ کس چیز کا ذہن نشین رکھیے گا؟ اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق ظاہری، اخلاق باطنی، 6 چیزوں کے مجموعہ کا نام دین ہے، اور اگر اخلاق کو دونوں کو ملا کر ایک کر لیں تو 5 چیزوں کے نام دین ہے۔ والذین جاہدوا فینا، فینا کا مطلب یہ ہے ہمارے دین میں۔ تو پہلے یہ غور کرو کہ ہم اگر عقائد کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں تو فینا ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم نے کس قسم کا عقیدہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر تم نے ان عقائد میں جد و جہد کی جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہم نے بیان کیے ہیں، اگر تم نے ان عقائد میں کوشش کی، ہم راستے کھولیں گے، اور اگر ان عقائد میں تم نے کوشش نہیں کی تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں، ہم راستے نہیں کھولیں گے۔ وہ عقائد کیا ہیں؟ جی وہ عقائد وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقائد۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ عقائد ہیں جو قرآن نے اور حدیث نے بیان فرمائے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کیا مطلب ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نام ہے اس ذات کا، علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق ہے، ہماری اولاد کو پیدا کرنے والا، کائنات عالم کو پیدا کرنے والا، زمین آسمان، چاند سورج، شجر حجر، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس عقیدے کے اندر اگر کوشش کرو گے ہم راستہ کھولیں گے۔ اگر تم نے پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کسی معبود کو اور کسی چیز کو تم نے قرار دیا، کسی بت کو تم نے سمجھا کہ یہ پیدا کرنے والا ہے، تم نے کسی ولی اور کسی قطب اور کسی غوث سے درخواست کی مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، تم نے اس کو خالق سمجھا، تو ہم راستہ نہیں کھولیں گے، یہ تمہیں پہلے بتا دیں۔ ہمارا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جو جد و جہد کریں گے ان کے لیے راستہ کھولیں گے۔ تو پہلی بات کہ عقائد میں جو عقیدہ ہم نے بیان کیا ہے، جو ہمارے نبی اور پیغمبر نے بیان کیا ہے، اس میں اگر تم جد و جہد کرو گے ہم راستہ کھولیں گے، اور اگر نہیں تو ہم راستہ نہیں کھولیں گے۔ اللہ
کون ہے؟ پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے۔ خبردار، اسباب کے درجے میں مادیات کو اختیار کرنا جائز ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ کاروبار، یہ کارخانہ، یہ مزدوری، یہ زمین، یہ آسمان مجھے رزق دینے پر قادر نہیں ہے۔ یہ درجہ اسباب کی چیزیں ہیں، یہ درجہ اسباب کی چیزیں ہیں، یہ میرے لیے رزاق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق اللہ ہے، وہی رزق دینے والا ہے کائنات عالم کے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اگر یہ عقیدہ اختیار کرو گے اور اس عقیدے کے اندر کوشش کرو گے تو ہم راستے کھولیں گے، اور نہیں تو نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی ذات جس طرح خالق ہے، جس طرح رازق ہے، اسی طرح شافی بھی اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی معالج، کوئی عامل شفا نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ علاج ہے، طب یونانی کا بھی علاج ہے، ایلوپیتھک کا بھی علاج ہے، ہومیوپیتھک کا بھی علاج ہے، عملیات کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، لیکن علاج ہے، یاد رکھو، شافی نہیں ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ جی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت کی کوئی دوا دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی جب اجل آ جائے۔ ایک نبی اور پیغمبر کے پاس، نبی اور پیغمبر سے بغیر ان کی اجازت کے روح قبض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتہ آیا، ملک الموت، روح قبض کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے تھپڑ مارا اتنے زور سے کہ آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی جا کر، حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، جا کر یہ کہو کہ جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بالعدد ایک ساتھ دے دیا جائے گا۔ فرشتے نے آ کر یہ کہا، فرمایا اچھا اتنے سال زندگی مل جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت۔ فرمایا اگر پھر موت تو ابھی موت، بس چلو۔ مرنا برحق، جیسے زندگی برحق، موت برحق، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی عامل شفا دینے پر قادر نہیں ہے، تدبیر کرنے پر قادر ہے۔ رزق دینے والا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں، یاد رکھیے اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہی اولاد دے گا، لڑکا ہو لڑکی ہو، جی 2 ہو 3 ہو 4 ہو، یہ اس کی قدرت میں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں۔ حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ عقائد کی اصلاح کرو، والذین جاہدوا فینا، اگر ان عقائد کے اندر کوشش کرو گے، لنہدینہم سبلنا، ہمارے عقائد کو اختیار کرو گے، ہمارے نبی اور پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اختیار کرو گے، ہم ہدایت دیں گے، ہم راستے کھولیں گے، نہیں تو نہیں۔ عقائد کے بعد عبادات، عبادات کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے،
روزے کا ایک ظاہر ہے، زکوٰۃ کا ایک ظاہر ہے، حج کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں من جانب اللہ ہے۔ نماز کا ظاہر، نماز کے ارکان، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے اٹھانے ہیں، قیام کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا کرنا ہے، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قومہ کیسے ہوگا، جلسہ کیسے ہوگا، قعدہ کیسے ہوگا، یہ نماز کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ نماز کی روح اور نماز کا باطن کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فاحشات اور منکرات سے انسان کو روک دیتی ہے۔ جی نماز واقعی الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز انسان کو اللہ سے وابستہ کر دیتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ معراج ہے مومن کی۔ بندہ حالت قیام کے اندر کھڑا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ادھر سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ادھر سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ادھر سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق ہے اور میں اسے ہر وہ حق دوں گا جس کا وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ بندہ رکوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تیری حمد اور تیری ثنا کو ہم نے سن لیا، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ اللہ کا کلام ہے جو بندہ دہرا رہا ہے۔ کلام اللہ کا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ بندہ پھر کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، یہ جو میں نے سبحان ربی العظیم کہا یہ بھی تو تیری توفیق سے کہا، اور مزید اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے بندہ اور جھکتا ہے اور زمین پر سر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجد العبد سجد علی قدمی اللہ تبارک و تعالی، جب بندہ زمین پر سر رکھتا ہے تو یہ زمین پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے۔ بقول خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کہاں رکھا ہے؟ بظاہر زمین پر رکھا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ کے قدم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے انسان کے پیر ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر پیر ہیں۔ اللہ کے قدموں کا مطلب اللہ کی تجلی ہے، اور اللہ کی تجلی کا مظہر عرش الہی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تجلی عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، تجلی عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبی میری، میرا کیا پوچھنا ہے آسماں میرا زمین میری۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ہمیں یہ سبق ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے کہ انسان کا مقام عرش الہی سے بھی بلند ہے، انسان کو عرش سے اوپر پہنچایا گیا۔ نماز میں فینا، اگر عبادات میں آنا ہے ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری نماز وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔ پوچھو کسی عامل سے، پوچھو کسی مربی سے، کسی شیخ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ دوسرے درخواست کرتے ہیں اللہ تصلی بنا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہیں دکھاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں آؤ، اور اس کے بعد وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔
وضو کرنا سکھاتے ہیں، وضو کرنا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہا کذا توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک عمل سکھاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ اس طرح کیا، یہ اس طرح کیا. فینا، اور ہمارے راستے میں، ہماری عبادات میں، تو یہ تو معلوم کرو کہ وہ ہماری عبادات ہے کیا، وہ نماز کیا ہے جو تمہیں سکھائی گئی. ساری زندگی ہو جاتی ہے نماز کی نیت باندھتے ہیں، نہ ہوش ہلتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے، نہ جبڑا ہلتا ہے، منہ بند کیے ہوئے کھڑے ہوئے اور دل کے اندر پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ. یاد رکھیے اس طرح کوئی نماز نہیں ہوتی، ایک نماز نہیں ہوتی اس طرح. پہلے یہ تو پوچھو کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی سکھائی، کس سے سیکھی نماز پڑھنی، روزہ رکھنا کس سے سیکھا. حضور حج کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے سیکھو. احرام کیسے باندھا، وقوف کیسے کیا، وقوف میں کیا کیا، دعائیں کیسے مانگی، جمع بین الصلاتین کیسے کیا، مزدلفہ کس وقت روانہ ہوئے، کس طرح روانہ ہوئے، راستوں میں کیا کیا، مزدلفہ پہنچ کے کیا کیا، مینا پہنچ کے کیا کیا، رمی کس طرح کی، کنکریاں کیسے کہاں سے اٹھائی، کس طرح انگلیوں میں پکڑی، کس طرح شیطان کو ماری. سیکھو. خذوا عنی مناسککم والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں، ہمارے دین کے بارے میں پہلے یہ تو معلومات کرو کہ وہ دین ہے کیا چیز، کیا چیز ہے وہ دین، وہ عبادات کیا ہیں. پھر دین تو 5 چیزوں کا نام ہے، صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے. 5 چیزیں ہر چیز میں معلوم کرو. وہ معاملات کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ معاشرت کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اس میں جد و جہد کرو گے، اس میں نفس کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اس میں شیطان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، تو ہمارا وعدہ ہے لنا بھی صبرنا. اگر اس میں نہ کیا تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون بتائے گا جی، کون بتائے گا کہ وہ کیا ہے، وہ نماز کیا ہے جو اللہ نے دی ہے، وہ روزہ کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے. یہ اللہ کے نبی بتلائے گا. نبی کے بعد نبی کے صحابہ بتائیں گے، صحابہ کے بعد ان سے سیکھنے والے بتائیں گے، ان کے بعد ان سے سیکھنے والے بتائیں گے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، سیکھنے والے قیامت تک جاری رہیں گے. تمہارا کام ہے کہ سیکھنے والوں سے سیکھو، دیکھا دیکھی پر عمل مت کرو. سیکھنے والے دنیا میں موجود ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو. یہ صادقین قیامت تک رہیں گے. سکھانے والے، سچائی کے ساتھ سکھانے والے، جو سراپا صدق ہوں گے، جن کا ظاہر اور باطن، جن کا قول اور عمل ایک ایک چیز صداقت پر مبنی ہوگی، صادقین وہ کہلائیں گے. قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے. کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہ پڑو، ان سے سیکھو، سیکھ کر عمل کرو گے. ہم راستے کھولیں گے. دیکھا دیکھی عمل کیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے اتوار کو پھر اس کا بقیہ حصہ پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث صدق الرحمن صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین.
استغفر